بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو لوگ بالخصوص میرے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں روحانیت کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، عملیات کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، عملیات کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو میرے ساتھ ذکر حسین میں شامل ہیں، جو لوگ سفینہ امام حسین میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور وہ عام لوگ جو کسی نہ کسی معاملات میں گرفتار ہیں، جو روحانی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہیں اور اس کے حل کے لیے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر ٹرانسمیشن سفینہ امام حسین کی ایپیسوڈ 6 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور جوں یہ وقت، یہ دن، یہ لمحہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ہم آگے کی تاریخوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہر آنکھ اشک بار ہے، دل غمزدہ ہے کہ جس طرح سے اس ماہ محرم الحرام کی جو حرمت ہے، جو اس کی برکتیں ہیں، اور جو اس ماہ محرم الحرام کی رحمتیں ہیں، کیا ہم ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو اور اس ذکر کی برکت جو بالخصوص حضرت امام حسین عالی مقام کی ذات سے منسوب ہے، جو ہم چوکے ذکر امام حسین پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کہ کیا ہم اس کو اس طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو ہم اپنے رب سے یہی دعا کریں گے کہ اے میرے رب، اگر اس ذکر حسین میں اور حضرت امام حسین کی چوکی کے عمل میں اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے تو میرے رب ہم پہ رحم کرنا اور ہم کو معاف کرنا، کیونکہ ہم عبادت جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم اپنے تئیں تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس ذکر کو، اس حکم کو بجا لائیں، لیکن اس کے باوجود بھی مصروفیات زندگی میں یا پھر پریشان حال زندگی میں ہم سے کوئی نہ کوئی چوک ہو جاتی ہے۔ تو ہم سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ہمارے اعمال تھوڑے سے ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں، تو ہم اپنے ان اعمال کو سیدھا کیسے کریں؟ یقیناً آپ کی محبت آپ کی عبادت پر غالب آتی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے دلوں میں اپنے استاد، اپنے مرشد، اولیاء اللہ اور اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے رہا کریں، کیونکہ محبت ہر ایک اس چیز پہ سبقت لے جاتی ہے کہ جس چیز کی ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے، اور میرے ساتھ اس ذکر میں شامل دنیا بھر سے کئی تعداد میں لوگ موجود ہیں، کوئی رب کی رضا کے لیے ذکر کر رہا ہے،
کوئی اپنے پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنے رزق میں فراوانی کے لیے کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت میں کر رہا ہے، کوئی اپنے استاد کرامی کی محبت میں کر رہا ہے، کوئی اپنے مرشد کی محبت میں کر رہا ہے، کوئی اللہ کے قرب کے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنے اللہ کے محبوب کے قرب کے لیے کر رہا ہے۔ تو آج کی ٹرانسمیشن میں جو ایک خاص عمل ہے کہ جس عمل کو کہا جاتا ہے کہ عمل مخفی، آخری الزماں، امام آخری الزماں حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ یقیناً حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نام کے بارے میں، آپ کے بارے میں اس امت میں کون نہیں جانتا؟ ہر شخص جانتا ہے، اور ہر مومن، ہر مسلمان، ہر صالحین، تمام کے تمام آپ کی آمد کے منتظر ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے تمام انبیاء کرام نے بشارتیں دیں، اللہ کے دوستوں نے انتظار کیا، پیغمبر علیہ السلام نے انتظار کیا اور آپ پر سلامتی بھیجی، اور باقاعدہ قرآن پاک میں فرمانے سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں کہ حالانکہ وہ اس سے پہلے خود اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعا مانگتے تھے۔ یعنی کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے نبی گزرے، جو ان کے پیروکار تھے، کہ جس کو علماء کرام کہا جاتا ہے، جو دین کا کام کرتا ہے۔ وہ لوگ باقاعدہ طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، یعنی کہ آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے، تو رب ان کو فتح نصیب کرتا تھا کفار پر، اور کافی جنگیں باقاعدہ طور پہ اللہ کے دوستوں کے وسیلوں سے جیتی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی ہے، ان کو غلبہ رکھا ہے شیاطین پر، ان کو غلبہ عطا کیا ہے تمام جنگی امور پر۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح انتظار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر انبیاء نے کیا اور آپ کی بشارت دی، بالکل اسی طرح اس امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے بعد اس امت کے تمام ولیوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کیا اور انتظار کر رہے ہیں اور آپ پہ سلامتی بھیج رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جس طرح آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے پچھلے زمانے میں لوگ، جیسا قرآن میں ذکر ہے، اسی طریقے سے اس امت کے علماء کرام بھی، اس امت کے ولی اللہ بھی، اس امت کے قطب ابدال بھی آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس عمل مخفی کی اگر میں بات کروں، جو عمل مخفی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، کہ جو شخص اس عمل کے طریق کو جان لیتا ہے، اس عمل کو صحیح طریقے سے کر لیتا ہے اور اس کو اپنے معمول میں رکھتا ہے، تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھیوں میں جا ملتا ہے۔ کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتا ہے آیت نمبر 19 میں کہ اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیک کارو بندوں میں داخل فرما، کہ جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، یعنی کہ ان لوگوں کے رستے پہ چلا کہ جن پر تو نے نعمتیں دی ہیں۔ کہ سورہ نمل میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص نیکوکار بندوں میں شامل فرما، اپنی رحمت سے، یعنی اس کی رحمت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے؟ جب وہ تم پر رحمت کرتا ہے تو تمہارے ساتھ کیا معاملات آتے ہیں، تمہارے پر نشانیاں کیا ہیں اس کی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے، کسی پر رحمت نازل کرتا ہے، تو اس کے دل میں اپنے قریب، اپنے محبوب، اپنے دوستوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب آپ دیکھو کہ آپ کے دلوں میں آپ کے مرشد کی محبت بڑھ رہی ہے، آپ کے دل میں آپ کے استادوں کی محبت بڑھ رہی ہے، آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت بڑھ رہی ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کے دلوں پر رب
رحمت نازل کر رہا ہے۔ رحمت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے دوستوں کے قریب کر دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ دیکھے کہ اس کے دل میں دن بدن اس کے دوستوں کی محبت غالب آ رہی ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ رب کے رحمت کے سائے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ جو اللہ کے دوست ہیں نا ان کے قریب اس کی رحمت رہتی ہے، وہ اس کے سائے میں رہتے ہیں، وہ اس کی نگاہ خاص میں رہتے ہیں، کہ وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، کہ وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، کہ وہ اس کے پیر بن جاتا ہے، وہ اس کے کان بن جاتا ہے، وہ اس کی زبان بن جاتا ہے۔ جب تم رب کی رحمت کا مشاہدہ کرو تو اگر تمہارے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت ہے تو تم رب کے سائے میں ہو، رحمت کے سائے میں ہو۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل سے اپنے دوستوں کی محبت کو نکال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، یعنی کہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ وہ تعزی من تشاء و تذلل من تشاء، پھر وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ رب تمہیں اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا کہ جب تک تمہارے دلوں میں اس کے دوستوں کی محبت ہوتی ہے، اور ایسے دوست، ایسا محبوب جو آنے والا ہے، کہ جس کی بشارتیں نبی نے دی ہیں، جس کی بشارتیں اولیاء کاملین نے دی ہیں، جن کی بشارتیں اولیاء واصلین نے دی ہیں، اور جب اس کی محبت تمہارے دل میں ہوگی تو یقیناً تم یا تمہاری آنے والی نسلیں ان کے دوستوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب تم دیکھو کہ تمہارے دلوں میں محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو تم رب سے توبہ کرو، تم اس کے دوستوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ رب اس وقت تک تم سے راضی رہتا ہے جب تک اس کے دوست اس سے راضی رہتے ہیں۔ رب اس وقت تک تم سے راضی رہتا ہے جب تک اس کے دوست تم سے راضی رہتے ہیں۔ جب تم اس کے دوستوں کی مدد کرتے ہو، تم اس کے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہو تو رب تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب تم اس کے دوستوں کو تکلیف پہنچاتے ہو اور جب تم اس کے دوستوں سے حسد رکھتے ہو تو وہ تم کو ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل ایسے دیتا ہے کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ صرف تم ہی ہدایت پر ہو، باقی سب گمراہ ہیں۔ اور پھر وہ جب رسی ٹائٹ کرتا ہے تو پھر اس سے بچانے والا تمہیں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ڈرو رب کے غضب سے، ڈرو اس دن سے جو انصاف کا دن ہے، ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہارے دل میں کسی شخص کے لیے برائی پیدا ہو۔ اب انسان کے اندر ایک صفت ایسی موجود ہے جو تمام بنی نوع انسان کے اندر موجود ہے، اور وہ صفت ہے ولی کی۔ ہر انسان ولی ہے، ہر انسان ولی ہے۔ میں تمام انسان کی بات کر رہا ہوں، میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی دین کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف انسان کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر ایک صفت موجود ہے جو ہے ولی کی۔ اگر وہ اس رستے پر ہے کہ جس رستے پر رب نے تمہیں چلنے کا حکم دیا تو وہ اللہ کا دوست ہے، اور اگر وہ اس رستے سے رخ پھیرتا ہے تو وہ شیطان کا دوست ہے۔ یعنی کہ ولی ہے، وہ ولی ہے، دوست ہے۔
اگر وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے تو وہ اللہ کا دوست ہے، اگر وہ ان دوستوں کے خلاف ہے تو وہ شیطان کا دوست ہے۔ من شر الحاسد اذا حسد، پناہ مانگی گئی ہے حاسدین کی حسد سے۔ اب یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار آپ کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ یہودی اور عیسائیوں کو تھا، اور ان کے جو علماء کرام اس وقت کے تھے، جس کو رب بھی کہا جاتا ہے، جس کو دوسرے ناموں سے پکارا جاتا ہے، ان کو یقین تھا کہ ایک نبی آئے گا جو آخری الزماں نبی ہوں گے، کہ جن کا نام محمد ہوگا۔ وہ جانتے تھے، انہوں نے شدت سے انتظار کیا، اور جب عرب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث ہوئے تو وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ یعنی کہ جب انسان کی آنکھوں پہ حسد کا پردہ پڑتا ہے، جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو حق اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، حق اس کو بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ حسد سے بچو، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ بھوسے کو کھا جاتا ہے۔ اسی لیے منع فرمایا ہے، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ تم اپنے بھائیوں سے حسد نہ کرو۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ من شر الحاسد اذا حسد، کہ جب بندہ حسد کرنے شروع کرتا ہے تو وہ گمراہی کا رستہ اپنا لیتا ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ کوئی تم سے حسد کرتا ہے تو یہ دیکھو کہ اس نے اپنے لیے گمراہیوں کے دروازے کھول دیے، کیونکہ سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ اس ہی نے کیا تھا جس کے وہ پیروکاروں میں سے ہو جاتا ہے، یعنی شیطان۔ یہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے دوستوں سے محبت رکھو، تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تم دنیا میں انسان جس سے محبت رکھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے اس کا اختتام، اس کی آخرت اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ولی سے، اللہ کے دوست سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے، دشمنی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ خود اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دوستوں کے معاملے میں کیسا ہے۔ وہ دوستوں کے معاملے میں بالکل بھی رعایت نہیں کرتا۔ جتنے بھی انبیاء کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے، ان کے قوم نے انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے نہیں مانا، ان پہ عذاب نہیں آیا۔ انہوں نے آپ کی نافرمانی کی، ان پہ عذاب نہیں آیا۔ کہ جب اس قوم نے اپنے نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، کہ معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے معاملے میں بالکل بھی رعایت نہیں دیتا، وہ سختی سے اس کو پکڑ لیتا ہے اور چاروں طرف سے پکڑ لیتا ہے کہ کہیں سے اس سے بچنے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہوتا۔ کہ جب تم اس سے دوستوں سے دشمنی کرتے ہو، اس سے دوستوں کو برا بھلا کہتے ہو، اس کی برائی کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو اس کی شان میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اللہ کا ولی ہر وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے ایک شخص محفوظ رہے۔ اللہ کے دوستوں کی تو ایک دور کی بات، ایک عام شخص بھی اس کی زبان سے محفوظ ہے، وہ اس کی شان میں بھی ایک عام شخص، اس کے لیے بھی کوئی گستاخی کے الفاظ نہ نکالے، اس کو بھی کوئی برا بھلا نہ کہے، کیونکہ اس کا برا بھلا کہنا تم پہ کیا اثر ہوگا، تم پہ کیا فرق پڑے گا۔ اگر کسی کا اچھا پھیلے تو اس سے تمہیں کیا فائدہ، اگر اس کا برا پھیلے اس کا تمہیں کیا فائدہ، تمہیں کیا نقصان۔ تو اس لیے تم اپنی زندگی دیکھو، تم اپنی روحانیت دیکھو، تم اپنی منازل دیکھو، تم اپنا سفر دیکھو، تم اپنا ہم سفر دیکھو، تم اپنے کام سے کام رکھو، تو تم کامیابی بہترین انسانوں میں زندگی بسر کرو گے، یعنی کہ اللہ کے دوستوں میں شامل اس وقت ہوگے کہ جب تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے تمہارے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
کیونکہ یہ حدیث ہے. کیا اور پھر ہم ایک ایسے پرفتن دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں پہ فتنے جگہ جگہ سے اٹھ رہے ہیں، کہ ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں. اور یہ وہ دور ہے کہ جس کی اس دور کی پیشن گوئی کی گئی تھی، جو ہم قیامت کے قریب دور ہیں. اگر قیامت سے کہ ہم پیشن گوئیاں اٹھا کے تاریخ میں پڑھیں تو اکثر و بیشتر ہم پر ہو چکی ہیں، وہ کچھ رہ گئی ہیں. کہ جیسے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اور جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی رسول آپ کے ساتھ ارد گرد موجود تھے، تو آپ بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، امام مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی ماں کا نام میرے ماں کے نام پر ہوگا. یعنی کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ خاتم الولایت ہوں گے، کہ جس طرح خاتم النبی انبیاء یا خاتم النبوت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ بند ہوا، آپ کے بعد جب نبوت کا دروازہ بند ہوا، اسی طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جو ظہور ہوگا پھر ولایت کا دروازہ بند ہو جائے گا. کہ جس طرح آپ نبوت کے تصرفات سب اپنے ساتھ لے گئے تھے، یہ مقام و مرتبہ آپ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اسی طریقے سے جو ولایت کے تصرفات ہیں، جو ولایت کا مقام و مرتبہ ہے، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اسی طریقے سے اس امت کے علماء کرام، اس امت کے ولی اللہ، اس امت کے جتنے بھی ڈیوٹی والے لوگ ہیں، وہ آپ کے وسیلے سے بھی دعا مانگتے ہیں اور آپ کا انتظار کرتے ہیں. آپ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آپ قطب اکبر ہوں گے. جس وقت آپ روئے زمین پر ہوں گے اس وقت میں اس دنیا میں آپ سے زیادہ نیک اور متقی اللہ کے دوستوں میں اور کوئی بھی نہیں ہوگا. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اگر ظہور ہوگا، نزول ہوگا، تو وہ بھی امت کی حیثیت سے ہوگا، نبی کی حیثیت سے نہیں. کیا آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے؟ یہاں تک کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کیا آپ ایک حالت اضطراب میں تھے، آپ ذکر کی حالت میں تھے، اور آپ وجد کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی. آپ جب وجد کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ نے اپنے صاحبزادے کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا اے میرے فرزند سنو، میں تمہیں ایک امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ تم میرے اس امانت کے امین بنو گے، اور تم میرا سلام جب امام آخری الزماں حضرت امام مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے، جب ظہور کریں گے آپ، تو ان کو میرا سلام کہنا کہ عبد القادر نے آپ کو سلام بھیجا ہے. تو ان کے فرزند نے اس وقت کہا کہ ابا جان کیا آپ کا دور قریب ہے؟ کیا میں اس وقت تک زندہ رہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک یہ امانت تمہارے پاس ہے. آج بھی آپ زندہ ہیں. کہاں ہیں؟ کس ملک میں ہیں؟ کس جگہ پر ہیں؟ کس مقام پر ہیں؟ یہ اللہ کے نیک دوستوں کے سوا، اللہ کے بندوں کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیونکہ دوست دوست کو پہچانتا ہے، دوست دوست کو جانتا ہے. کہ جس طرح سلاسل کے تبرکات
منزل در منزل سینہ بہ سینہ چلے آئے۔ اسی طریقے سے کچھ سلاسل کی امانتیں آج بھی موجود ہیں اولیاء کرام کے پاس۔ سلاسل میں جو بزرگان دین ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ امانتیں، اور انتظار کر رہے ہیں کہ جس کی یہ امانت ہے وہ آئے اور ہم سے لے۔ حکم ہوتا ہے کہ لوٹ آؤ ہمارے پاس۔ کہا حضور یہ امانت کیا کریں، اس کو آگے پہنچا دو۔ آگے دے دیا، لوٹ گئے۔ پھر آخری وقت آیا، پھر کہا کہ آؤ لوٹ آؤ ہماری طرف۔ کہا حضور یہ امانت ہے۔ کہا اس کو آگے پہنچا دو۔ انتظار کس کا ہے؟ صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام۔